اردو ڈائری میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے صحت، جلد اور بالوں کے مسائل سے متعلق معلوماتی ویڈیوز اور ان کا ہربل سولوشن۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی کے مسائل اور ان کا حل قرآنی وظائف کے ذریعے۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے۔ یہ بالکل فری ہے اور دیکھتے رہیے زندگی میں بہتری لانے والی ویڈیوز۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر وردہ۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بچوں میں ڈائریا کے حوالے سے۔ ڈائریا، جسے اردو میں اسہال کہا جاتا ہے۔ بچوں میں اسہال ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 15 لاکھ بچے اسہال کے باعث پانی کی کمی میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں۔ اسہال کیا ہے؟ دن بھر میں 3 سے 4 مرتبہ پانی جیسی عجابت ہونے کو اسہال کہتے ہیں۔ اگر عجابت کے اندر خون بھی شامل ہو تو پھر اسے پیچس کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ معدے کے نچلے حصے میں درد اور مروڑ بھی ہوتی ہے۔ اگر اسہال کا مرض 3 ہفتے سے زیادہ عرصے تک قائم رہے تو پھر اسے پیچیدہ اسہال کا نام دیا جاتا ہے۔ بچوں میں اسہال پیدا ہونے کے سبب عموماً یہ مختلف اقسام کے بیکٹیریا، وائرس، فنگس وغیرہ کے انفیکشن سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کو پیدا کرنے والے جراثیم مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال کے مختلف موسموں میں مختلف جراثیم اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسہال ایک تہائی وائرس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، جن میں روٹا نامی وائرس بہت عام ہے۔ نصف مریض بیکٹیریا مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ باقی دوسرے مختلف اقسام کے جرثوموں سے متاثر ہوتے ہیں۔ بچے اس وقت اسہال میں مبتلا ہوتے ہیں جب انہیں غیر صحت مند طریقے سے غذا دی جاتی ہے۔ اکثر بوتل کو دھونے میں احتیاط نہیں برتی جاتی ہے، یا بچے اپنی گندی انگلیاں منہ میں ڈال کر چوستے ہیں، یا پھر انفیکشن پر مبنی غذا، دودھ یا پانی استعمال کرتے ہیں تو اسہال کے مرض میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اسہال کے باعث پیدا ہونے والی پیچیدگیاں۔ اسہال کے باعث بچے کے جسم سے بہت سے اجزاء خارج ہو جاتے ہیں، جیسے الیکٹرولائٹس، میٹابولائٹس اور وٹامنز۔ اس کے نتیجے میں بڑی مختصر مدت میں بچے کے جسم کا سارا پانی نکل جاتا ہے اور پانی کی کمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جسم کے الیکٹرولائٹ کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ معمولی سے ڈی ہائیڈریشن سے بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اسے پیاس لگنے لگتی ہے۔ درمیانے درجے کی ڈی ہائیڈریشن میں بچہ نصف کمزور پڑ جاتا ہے اور پیشاب کم مقدار میں آنے لگتا ہے۔ آنکھوں کے ڈھیلے اندر دھنسنے لگتے ہیں، چہرہ خشک ہو جاتا ہے اور اس پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں۔ ہونٹ اور منہ پیاس سے خشک ہو جاتے ہیں۔ سنگین ڈی ہائیڈریشن کی صورت میں بچہ بے حس ہو جاتا ہے، بازو ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں جبکہ جسم گرم رہتا ہے۔ پیشاب کی مقدار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، آنکھوں کے ڈھیلے زیادہ اندر دھنس جاتے ہیں۔ خون میں تیزابیت بڑھ جانے کے باعث سانس تیز تیز چلنے لگتی ہے۔ اگر اس ڈی ہائیڈریشن پر فوراً قابو نہ پایا جائے تو بچہ مر بھی سکتا ہے۔ اسہال کے بار بار ہونے یا طویل عرصے تک قائم رہنے سے بچے کے جسم میں غذائیت کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کی جسمانی اور ذہنی نشوونما سست پڑ جاتی ہے۔ اسہال کا علاج۔ اسہال کے مرض میں مبتلا بیشتر بچوں کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ان کے جسم کا پانی، الیکٹرولائٹس اور تیزاب پورا کرنا چاہیے۔ اس کمی کو او آر ایس پلا کر بڑی آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس میں گلوکوز، سوڈیم کلورائڈ، سوڈیم نائٹریٹ یا سوڈا بائی کاربونیٹ اور پوٹاشیم کلورائڈ شامل ہوتا ہے۔ او آر ایس کے ایک پیکٹ کو 1 لیٹر ابلے اور ٹھنڈے کیے ہوئے پانی میں حل کیا جاتا ہے۔ اگر او آر ایس مہیا نہ ہو سکے تو پھر چائے کے 8 چمچ شکر اور 1 چمچ نمک 1 لیٹر پانی میں حل کر کے بچے کو تھوڑا تھوڑا پلاتی رہیں۔ 4 ماہ سے کم عمر بچے کو اسہال شروع ہونے کے بعد 4 گھنٹوں کے اندر 1 گلاس سے 2 گلاس او آر ایس پلائیں۔ 4 سے 11 ماہ کی درمیانی عمر کے بچے میں 3 سے 4 گلاس، 2 سے 4 برس کی درمیانی عمر کے بچے کو 4 سے 5 گلاس اور 5 برس سے زائد عمر کے بچے کو 6 سے 11 گلاس او آر ایس پلایا جاتا ہے۔ اگر بچہ او آر ایس پی کر الٹی کر دے تو 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد اسے دوبارہ پلائیں۔ او آر ایس آہستہ آہستہ ہر 2-3 منٹ بعد پلاتی رہیں۔
اگر الٹی برابر آتی رہے اور ڈی ہائیڈریشن صحیح نہ ہو تو بچے کو فوراً اسپتال داخل کرائیں۔ اسہال سے بچنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ بچوں میں پیدا ہونے والے اسہال کے مرض کا براہ راست تعلق معیار زندگی اور حفظان صحت کے اصولوں پر ہوتا ہے جو والدین بچوں کو کھانے پلانے کے دوران اختیار کرتے ہیں۔ ماں کا دودھ پینے والے بچے اسہال کے مرض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر بچے کو بوتل سے دودھ پلایا جاتا ہے تو ہر مرتبہ دودھ پلانے کے بعد بوتل کو پانی سے اچھی طرح ابال لیں۔ بوتل میں چھوڑے ہوئے دودھ کو ضائع کر دیں۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے بچے کو چمچ سے دودھ پلانے کا عمل شروع کر دیں۔ 2 برس کی عمر تک بچوں کو پانی ابال کر اور ٹھنڈا کر کے دیا جاتا ہے۔ بچوں کو صاف ستھرا رکھیں، ان کے ناخن باقاعدگی سے کاٹتی رہا کریں، ان کی غذا کو مکھیوں اور کیڑوں مکوڑوں سے محفوظ رکھیں۔ بچوں کے لیے غذا تیار کرنے سے قبل اپنے ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔ بوتل سے دودھ پلانے سے بچے کو اسہال میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 6 ماہ سے کم عمر بچوں کو بوتل سے دودھ پلانے سے اجتناب برتنا چاہیے۔ دودھ چڑھانے کے ساتھ بچے کو ٹھوس غذا بھی دینی شروع کر دینی چاہیے۔ تھوڑی مقدار میں غذا دینے کا آغاز کریں اور اسے حفظان صحت کے اصولوں سے تیار کریں۔ بچوں کو مٹی اور کیچڑ سے مت کھیلنے دیں۔ گھر اور آس پاس کا علاقہ صاف ستھرا رکھیں۔ بچے کو چوسنے کے لیے چسنی ہرگز مت دیں۔ کئی والدین کی ناواقفیت اور لاپرواہی کے باعث بچوں میں اسہال کا مرض بہت عام ہو چکا ہے۔ اگر بچوں کو مناسب دیکھ بھال کی جائے تو انہیں اسہال سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔